أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، یعنی 10 ذوالحجہ 1445 ہجری کا دن، اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی عظیم و شان قربانی کی یاد میں ہم میں سے ہر مسلمان اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق راہ خدا میں قربانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اس طرح ترجمہ اس آیت کا کہ اور وہ لوگ یعنی مکہ کے لوگ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی ایک نشان ہی اتارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تو محض ایک ڈرانے والا ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تو محض ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہر زمانے میں اپنا کوئی نہ کوئی مرسل بھیجا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھا ہے جب ہم مذہب کی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہر مرسل کے زمانے میں اس کی قوم نے اس سے نشان مانگنے شروع کر دیے، اور حالانکہ ہر مرسل نشانوں کے ساتھ ہی آتا ہے اور قوم کے آگے رکھتا ہے، لیکن قوم ان کو قبول نہیں کرتی، بار بار اسی پر اصرار کرتی رہتی ہے، کوئی نشان دکھاؤ، کوئی نشان دکھاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظیم و شان نبی دنیا میں مبعوث ہوا تھا جس پر ایک کامل شریعت قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئی، اور اس سے بڑا دنیا میں کوئی نشان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی مخالفین جو ہیں مکہ کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی ایک نشان ہی اتارا جاتا، ان کو یہی اعتراض ہے، تو وہ نشان ہی مانگتے رہتے ہیں۔
تو ایسا ہی ہر مسلم کے زمانے میں پہلے ہی ہوا ہے، آج بھی اس زمانے میں بھی، اس عاجز کے زمانے میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرست تھی، لیکن آپ علیہ السلام موحد تھے بچپن سے ہی۔ یہ 4000 4500 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ آپ چھوٹی عمر میں ہی آپ علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے پوچھا کہ اے میرے باپ، آپ کس کی بات کرتے ہو؟ تو یہ جو گفتگو ہے باپ بیٹے کی، اس کی تفصیل ہمیں سورۃ الانبیاء میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذَّكَّرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ
اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ یہ صورت الانبیاء کی 19 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ ان آیات میں باپ بیٹے کی گفتگو کا ذکر ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے باپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اے باپ آپ کس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ان آیات میں آتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے کہا یہ بت کیا چیز ہیں جن کے لیے تم وقف ہوئے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اور اس کی قوم نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا یعنی حضرت ابراہیم صاحب نے کہا تو پھر تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا کیا تو ہمارے پاس کوئی حق لایا ہے یا تو محض شغل کرنے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں تمہارے لیے اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور خدا کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں سے کچھ تدبیر کروں گا بعد اس کی کہ تم پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے جاؤ۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے سردار کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا ہمارے معبودوں سے یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پس اسے لوگوں کی نظروں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ کچھ کیا ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے اس سردار نے یہ کام کیا ہے، بس ان سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف چلے گئے اور کہا کہ یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پس وہ سر بے گریباں کر دیے گئے، سر یعنی منہ کے بل گرا دیے گئے، اور وہ بولے تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ کلام نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کے سوائے اس کی بات کرتے ہو جو نہ تمہیں ذرہ بر فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو، بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو، یعنی قوم کٹھی ہوگی اس کے خلاف، حضرت ابراہیم صاحب کے خلاف، تو بھی اس کو جلاؤ۔ ہم نے کہا یعنی جب انہوں نے آگ میں ڈالا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ اور انہوں نے یعنی قوم نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے خود انہی کو کلیتاً نامراد کر دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے مشہور، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صاحب کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو وہ آگ ان کے لیے گل و گزار اللہ تعالیٰ نے بنا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے سچے اور صادق جو بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ میں محو ہو جاتے ہیں، وہ جو اللہ کے لیے ہی اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی مرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ڈھال بن جاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر مخالفین اس سے اخراج مقاطعہ کرتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں،
اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی واقعے کے حوالہ سے علامہ محمد اقبال صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ جو عشق ہوتا ہے یہی وہ جذبہ ہوتا ہے جو نہیں دیکھتا کہ آگے آگ ہے یا کیا ہے۔ اللہ کے لیے وہ پھر جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ کود جاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ عقل سے نہیں سوچتے کہ اللہ کی محبت سے میں وہ محب ہوتے ہیں، اللہ کے بن چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی چیز خطرے والی نہیں ہوتی، وہ نہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ڈھال بنتا ہے، ان کو حفاظت ان کی فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزندہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بہت ساری آزمائشیں کی تھیں، یعنی آگ میں ڈالنے کے واقعے کے بعد بہت ساری آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئیں، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں میں کامیاب و کامران ٹھہرے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نہیں امام بنا دیا کرتا، پہلے اپنے بندے کی آزمائشیں کرتا ہے، جب اللہ کا بندہ پھر ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو ہوتے ہیں جو اسی کے لیے اس دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ امام لوگوں کے بنا دیا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے، بعض باتوں سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا تو اس نے کہا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یقیناً تجھے اے ابراہیم لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا اور میری ذریت میں سے بھی، اس نے کہا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نبی مرسل ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہے، اللہ ان کو اولادیں دیتا ہے۔ اولاد ہر انسان کی کمزوری ہے، اس دنیا میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے اس کی کمزوری جی ہوتی ہے، لیکن برگزیدہ نبی جو ہوتے ہیں وہ نہیں پرواہ کرتے۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم سامنے بھی یہاں پر جب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی حضور کہ اے اللہ تعالیٰ میری ذریت میں سے بھی، میری نسل میں سے بھی امام بنانا نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تیری نسل میں سے بھی، تیری ذریت میں سے بھی امام بناؤں گا، لیکن جو ظالم بن جائیں گے تیری ذریت میں، تیری نسل میں، میں ان سے کوئی میرا عہد نہیں ہوگا امام بنانے کا، میں انہیں امام نہیں بناؤں گا۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم صاحب کی تاریخ مذہب سے پتہ ملتا ہے ہمیں کہ 3 شادیاں ہوئیں۔ سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی۔ تو کافی عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، وہ دراصل ایک لحاظ سے وہ بائیں تھیں۔ دوسری شادی جو حضرت ابراہیم صاحب کی ہوئی وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ یہ جب حضرت ابراہیم صاحب کو مصر جانا پڑا، وہاں پہ فرعون کے ساتھ کافی سختیاں مصیبتیں بھی جھیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کی زوجہ نے، تو بعد میں پھر اسی فرعون نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہو کر
ایک کنیز جو اپنی بیٹی تھی اس کی فرعون کی وہ انہیں عطا کر دی. تو بعد میں پھر وہی کنیز جو ہے اس کا نام عبرانی تھا لیکن اس کو پھر بدل کر ہاجرہ رکھ دیا گیا. تو پھر حضرت ابراہیم السلام کا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی نکاح ہو گیا. تو تیسری جو بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کا نام تھا حضرت کتورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو پہلی بیوی جو سارہ تھی اس کو پہلے اولاد نہیں ہوئی لیکن پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا. جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سے بیٹا پیدا ہوا اس وقت تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال عمر تھی. تو بعد میں پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پھر ایک بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام کے بعد. تو اسی طرح حضرت کتورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی اور ان کی اولاد سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام ہمیں ملتے ہیں. بہت ساری نسلیں چلتی ہیں. اس کے کافی جنریشن کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوتا ہے حضرت کتورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے. تو یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو مدین میں جب موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تھے فرعون نے جب سختی کی اور قتل کا ارادہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چلے آئے تھے ادھر سے نا. تو آ کے پھر ادھر مدین کی طرف آئے تو وہاں پر پھر واقعہ ملتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ ایک چشمہ کے پاس آئے تو 2 لڑکیاں سائڈ پر کھڑی تھیں. باقی لوگ پانی چرواہے پانی پلا رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے لیکن نظریں نیچی کر کے گئے کہ آپ کا کیا کام ہے کیا مسئلہ ہے. تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ یہ ہماری بکریاں ہیں ہمارا باپ ضعیف ہے تو یہ چرواہے ہیں وہ اپنی پانی پلا رہے ہیں ہم نہیں پلا سکتی ان کی ہوتے ہوئے. جب یہ پانی پلا لیں گے تو ہم بھی اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. تو حضرت موسیٰ صاحب کافی بھرپور جوان تھے. تو انہوں نے کہا بھی ادھر آپ کی کہاں بکریاں تو لے کے پھر وہ پانی دوسرے چرواہوں کو ہٹا کر حضرت موسیٰ صاحب نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. پانی پلا کے پیچھے کٹ کے کھڑے ہو گئے پھر نا ان سے کوئی بات نہیں کی. تو پھر وہ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ کو ہمارا باپ بلاتا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. تو وہ گئے وہاں پہ اصل میں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. یہ حضرت کتورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ ان کی نسل سے ہیں وہ. تو پھر وہاں پر ہم پتہ ملتا ہے ہمیں کہ وہ 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور وہ 8 سال یا 10 سال وہاں پہ رہتے ہیں خدمت کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی. پھر وہاں سے پھر جو معینہ مدت ہوتی ہے پوری کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ اجازت لیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے. پھر وہ چل پڑتے ہیں مصر کی طرف. تو یہ واقعہ ہے. تو پھر بعد میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پہلے اسماعیل پھر علیہ السلام پیدا ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام جو عبرانی ہے وہ اس طرح ہے کہ اشماعیل اشما کے معنی سننا اور ال بمعنی اللہ عبرانی الفاظ ہیں. یعنی اسماعیل کے معنی ہیں اللہ کا سننا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی حضرت ابراہیم السلام کی اور پھر ان کو یہ بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. جب یہ بیٹا 7-8 سال کا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متواتر خواب آنے شروع ہو گئے کہ وہ خواب میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو جب کافی دفعہ یہ خواب آیا تو پھر حضرت ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے سے 7-8 سال کا تھا تو اس سے پھر بات کی کہ اے میرے بیٹے میں ایسا خواب میں دیکھتا ہوں. تو بیٹا بھی بہت صابر تھا. ظاہر ہے کہ انداز زمانے میں وہ بھی نبی بننے والا تھا. تو حضرت اسماعیل السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اے ابا جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کر اور تو اپنے بیٹے کو صابر پائے گا. انہی گفتگو کا انہی باتوں کا ذکر ہمیں سورۃ صافات میں ملتا ہے. یہ سورۃ صافات کی آیات میں آپ پڑھوں گا آیت نمبر 103 سے 110 تک.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، یعنی 7-8 سال کو ہو گیا، اس نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یعنی بیٹے نے کہا اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ بس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے، یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا، ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ جو واقعہ ہوا نا، اس ہم نے آیات میں پڑھا ہے کہ یہ جو قربانی کا، یعنی ایک عظیم قربانی، عظیم کوئی ایک بیٹا ملے اللہ کی طرف سے، ایک لاتا ہو، اللہ اپنی کسی بندے کو کہہ دے کہ اے میرے بندے اس بیٹے کو میری راستے میں قربان کر دے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں جو اللہ میں کھو جاتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی اپنا کوئی مقصد مدعا نہیں ہوتا سوائے اللہ کی محبت کے، تو ان کے لیے پھر جو بھی حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں، تو وہ خوشی سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے برگزیدہ نیک بندوں کی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ بھی نیک ہوتی ہیں، برگزیدہ ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں۔ جیسے ہی باپ نے پوچھا اپنے بیٹے سے، تو بیٹا فوراً تیار ہو گیا کہ ابا جی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کرو، اور امید ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو صبر پائیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ عظیم و شان قربانی تھی آج سے 4,500 سال پہلے جس کا واقعہ ہوا اس دنیا میں۔ اس کی یاد میں ہم ہر سال مسلمان جو ہیں عید الاضحیٰ میں وہ قربانی کرتے ہیں، یعنی اسی قربانی کی یاد میں ہم دہراتے ہیں۔ تو قربانی کے اس واقعے کے بعد سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، چھوٹا تھا 7-8-9 سال کا، 10 سال کا، اور پھر اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ کی بے آب و گیا وادی جو ہے، جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ ہے، یہ جو شہر آباد ہے،
وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کچھ پہاڑی علاقے تھے، مٹیالے تھے، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر حضرت ابراہیم السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ادھر بکہ کہتے ہیں عربی میں، قرآن میں لفظ بکہ آتا ہے، تو یہاں پر چھوڑ کے واپس چلنے لگے. تو پھر بیوی نے پوچھا ہی نہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ ہمیں، مجھے اور بیٹے کس کے حوالے، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو ادھر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ تفسیروں میں ملتا ہے کہ واپس بولے نہیں، صرف آسمان کی طرف ایسے انگلی اٹھائی کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حوالے آپ لوگوں کو یہاں پر کر کے جا رہا ہوں. تو وہاں پر پھر جب پیاس لگتی ہے اس بیٹے کو، کیونکہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا، کچھ بھی تھا، تو پھر وہاں وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگتی پانی ڈھونڈنے کے لیے. 6-7 چکر جب لگایا تو پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اس نے اپنی ایک ایڑی ماری ایک جگہ پر، تو بچے کے پاس. پھر وہ وہاں پر ایک چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا، تو وہ بہنے لگ گیا، تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا پانی کا، وہ جو پھوٹا تھا فوارہ. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو پھر بند لگانا شروع کر دیا ارد گرد مٹی کا. تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا بھی رک جا رک جا. یہ لفظ ہیں زمزم، انہی کا معنی ہے کہ رک جا رک جا، یعنی پانی کو بھی رک جا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بند نہ باندھتی تو یہاں سے ایک نہر پھوٹنی تھی، وہ نہر کی شکل اختیار کر جانی تھی اس آب زمزم تو کوئی پھوٹا تھا چشمہ. تو بہرحال پھر انہوں نے پھر ارد گرد مٹی کر کے پھر انہوں نے بند کر دیا. تو یہ واقعہ پھر ہوا وہاں پر. تو وہیں پر پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو پھر ان کی 2 شادیاں ہمیں ملتی ہیں تاریخ مذہب سے. ایک تو وہی جو لوگ تھے وہاں پہ جو رہتے تھے ان میں ہوئی، اور ایک اپنے کسی اور خاندان جو تھا حضرت ابراہیم السلام کا، ان میں وہاں پر ہوئی. تو پھر وہاں پر حضرت اسماعیل السلام کافی مضبوط جوان تھے، وہ شکار کرتے تھے، ان کا اس سے انہوں نے وہ اپنی زندگی چلائی. تو حضرت ابراہیم السلام نے پھر ان سے مل کر وہاں پر ایک بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جس کو آج کل خانہ کعبہ یا بیت اللہ ہم کہتے ہیں مکہ میں جو ہے. تو وہ وہاں پر وہ بنیادیں بھی بنا رہے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے. وہاں پر ہی پھر حضرت ابراہیم السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو عام دنیا کے لیے نمازگاہ بنانا، لوگ ادھر آئیں، تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں، اور میری جو ضروریت ہے اس کو بھی نماز پر قائم رکھنا، اور وہ تیری عبادت کرتے رہیں، توحید پر قائم رہیں. تو اس قسم کی وہاں پر پھر آیات پھر اللہ نے ابراہیم السلام کو یہ توفیق دی، اور وہ پھر بیت اللہ بنا. یہ جو آج کل ہے وہ تو بہت پھر تبدیلیاں ہو گئی ہیں. اس زمانے میں جو مٹی کا بنایا ہوگا، جو بھی اس زمانے میں جو طریقہ ہوگا مکان بنانے کا. تو سامعین کرام، یہ جو ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، تو اسی عظیم الشان قربانی کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں عید الاضحیٰ کا 10 ذی الحجہ کو. تو پھر جس کے مسلمان کے پاس بھی کوئی توفیق ہوتی ہے تو وہ اسی قربانی کی یاد میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پھر قربانی پیش کرتا ہے. تو انہی قربانیوں کے حوالے سے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں اپنے بندوں کو. مثال کے طور پر سورۃ الحج کی آیات 36 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 35 اور 38 ہیں، میں نے اکٹھی پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام اس پر پڑھیں جو اس نے انہیں مویشی چوپائے عطا کیے ہیں، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے 38 جو آیت ہے، ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقوی اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے قابو میں دے دیے ہیں، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو جانور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ذبح کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کا جو بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ جس تقوی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ وہ اللہ کے حضور وہ قربانی پیش کرتا ہے، وہ تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں جاتا۔ تو اس طرح بہت سارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں سامنے آگے پھر طریقے کہ کس طریقے سے اس گوشت کا کیا کرنا ہے، قربانی کا جو گوشت ہے۔ میں نے سنا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ آسم نے فرمایا ہوا ہے کہ کوئی بھی قربانی جب اے مومنو تم کرو تو وہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کر لیا کرو۔ ایک حصہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اور اس کی فیملی کھائے، ایک حصہ وہ جو جس نے قربانی کی ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اور تیسرا حصہ جو ہے غربا، مسکین، یتیم، جو لوگ مسافر جو ہوتے ہیں ان میں وہ تقسیم کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، ہم نے بتایا کہ اس طرح کر لیا کرو۔ بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال اللہ تعالیٰ کے حضور وہ جو عظیم و شان قربانی 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم صاحب نے اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی پیش کی تھی، ہمیں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اسی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ بخشے، آمین۔ علاوہ اس کے سامنے کرام اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو مکہ میں پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ادھر ہی رہیں پھر، اور ایسے ایسے بڑھتے گئے اور لوگ بھی ادھر آباد ہوتے گئے اس مکہ میں نا، یہیں پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں۔ تو وہاں پر جب وہ تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر، تو اس وقت وہ اللہ کا گھر تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں یہ ملتی ہے ہمیں دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب، یعنی حضرت ابراہیم سے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم صاحب اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے
اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، 1500 سال پہلے جب پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، عبداللہ کے گھر میں، آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، تو محمد عربی سسم کی وہ جو پیدائش تھی یہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا کا نتیجہ تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا بطور ایک نبی کے انہی لوگوں کی طرح جن میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو اور پھر یہ بھی کہ یہ جو کچھ ہوا تھا یہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا کے نتیجے میں سب کچھ ہوا، اور پھر یہ بھی کہ پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت نازل فرمائی قرآن کریم کی شکل میں۔ اور اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کامل شریعت لانے والا اس دنیا میں، یعنی پیارے نبیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی تھے، بانی اسلام ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بانی اسلام تھے۔ ایک بات میں اور سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بطور حلیم غلام عنایت ہوا تھا۔ سورۃ صافات میں ان باتوں کی ہمیں خبر ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، تو پھر جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بشارت دیتا ہے کہ حلیم غلام کی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بطور حلیم غلام عنایت ہوئے تھے۔ آخری زمانہ میں امت محمدیہ کے آخری زمانہ میں ابراہیم علیہ السلام ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ایک حلیم غلام ملا تھا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں، جیسا کہ خود حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آپ کی وحی میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا ذیل بنایا۔ سورت اپنا حقیقت الوحی میں بہت ساری یہ حوالے ملتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ایک شعر ہے ان کا بڑا مشہور، آپ ایسا فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام ابراہیم ثانی علیہ السلام تھے، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں بھی آپ کو ایک حلیم غلام عنایت کیا گیا۔ چلہ ہوشیارپور میں جب آپ نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ کے حضور، ایک نشان مانگا، جب قادیان کے آریوں نے آپ سے نشان طلب کیا کہ مرزا غلام احمد صاحب آپ دنیا کو نشان دکھاتے پھرے، ہم تو آپ کے قادیان میں رہنے والے، ہم شہری ہیں، ہمیں ایک نشان دکھاؤ۔ تو پھر ان کا یہ جو خواہش تھی، مطالبہ تھا یا فرمائش تھی، اس کے جواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ہوشیارپور میں ایک چلہ کیا تھا 40 دن کا۔ تو وہاں پر اس چلے کے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی اور ایک دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے ایک نشان مانگا۔ تو آپ کی دعائیں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یعنی اس رحمت کے نشان کو اللہ تعالیٰ الہامی الفاظ میں فتح اور ظفر کی کلید قرار دے رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد جماعت احمدیہ جو صورتحال ارباب و اختیار جو اس کے قائدین ہیں جو بنا دی گئی ہے،
ان سے پتہ ملتا ہے کہ یہ سارے الہامی جو باتیں ہیں ساری پوری ہو گئی۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں آج کل ان کا یہی حال ہے کہ وہ قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ تو بہرحال میں ساری پیشگوئی نہیں مفصل پڑھتا، اور حلیم غلام کے حوالہ سے میں بتا دیتا ہوں آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، اسی نشان رحمت کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کا ان اللہ نزل من السماء۔ آخر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ الہامی الفاظ سے پتہ ملتا ہے کہ ایک تو وہ صاحب وحی اور صاحب الہام ہوگا بندہ نشان رحمت، دوسرا یہ کہ وہ بچپن میں یتیم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ جب ہم سورۃ مریم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، یہ ساری جو پیش گوئی ہے اس کی جھلک وہاں پہ ملتی ہے، جو موسوی مریم علیہ السلام کو اللہ نے ایک ذکی غلام کی بشارت دی، اور ساری جو باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں اس پیش گوئی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ بیان فرمایا ہے، اور وہ موسوی سلسلے کی مریم تھی، اور مرزا غلام احمد محمدی سلسلے کی ایک مریم تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس نشان رحمت کے حوالے سے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ علاوہ اس کے اور بھی بشارتیں مرزا صاحب علیہ السلام کو ہوئیں۔ 1896 میں اللہ فرماتا ہے حضرت مرزا غلام صاحب کو فرماتے ہوئے، یہ جو تذکرہ صفحہ 238 بحوالہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 62، اللہ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے اسی حلیم غلام کے حوالہ سے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ مَظْہَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَا كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تو میں آگے الہام بتانے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے یہ جو مظہر الحق والعلا كأن اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اس عاجز کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے سب پوری کر دی ہیں۔ آگے اگلا الہام جو ہے وہ ہے 16 ستمبر 1907 کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے مولم کو، یہ تذکرہ صفحہ 619 پر ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر آگے اکتوبر 1907 میں اللہ فرماتا ہے مخاطب کر کے ملہم کو، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ يَنزِلُ الْمَنزِلَ الْمُبَارَکَ ساقیہ آمدن عید مبارکباد، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک امن کی شبی ہوگا، اس کا مثیل ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ تو میں بتا رہا تھا سامعین کو کہ ابراہیم ثانی علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی پہلے ابراہیم اول علیہ السلام کی طرح ایک حلیم غلام اللہ نے بخشا ان کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ اور فتح دین کے لیے ایک اور میں موضوع کی طرف سامعین کو کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ غلبہ اور فتح اسلام فتح دین کے لیے آنسم پر سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف میں ایک آیت نازل ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائے۔
سامعین کرام، حضرت وسلم پر غلبہ اسلام اور فتح اسلام کی یہ جو مذکورہ آیت ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، یہ 3 صورتوں میں یہ آیت ملتی ہے، سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں ملتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اسلام اور فتح اسلام کی بشارت دی ہے، بتایا ہے کہ میں دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین اسلام کو یہ غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ دین اسلام کا یہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کے ذریعے ہونا مقدر قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ حکم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام نے حضرت مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے، اسی طرح امت محمدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ جو مفسر ہیں مشہور اسلام کے، ان کی پڑھیں تفسیریں، تو وہاں پر اس آیت کی جو تفسیر ہوئی ہے تو وہاں پر یہی لکھا ہو گیا ہے کہ اس آیت میں یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس میں جو بشارت دی گئی ہے، یہ وعدہ کیا گیا ہے دین اسلام کی فتح و غلبہ کا، یہ آئندہ زمانے میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم نے سامعین کرام اپنے بعد ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، مشہور پیشگوئی ہے، اکثر میں پڑھا بھی کرتا ہوں خطبات جمعہ میں یا لیکچروں میں، جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں۔ تو ابن عباس سے بھی ایک حدیث ہے اور صحابی نے روایت کی ہے، جس میں آنسو فرماتے ہیں، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آنسو نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح ہوں گے، اور اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، جس جماعت کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہوگا۔ تو یہاں پر میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ نزول مسیح عیسیٰ کی پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی ہے امت محمدیہ کو کہ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے، کسی امتی فرد کا بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم امت محمدیہ میں مبعوث ہونا مراد ہے۔ اس کا موسوی عیسیٰ ابن مریم یا موسوی ذکی غلام جو تھے، وہ اپنا مفروضہ جو ان کا مشن تھا وہ پورا کر کے، جس طرح سب انسان سب نبی وفات پاتے ہیں، اس طرح وہ بھی فوت ہو کر چلے گئے ہیں اس دنیا سے۔ کوئی نہ وہ زندہ ہیں، نہ وہ آسمان پر گئے ہیں، نہ وہ اب تک وہ آسمان پر بیٹھے ہیں، نہ آسمان سے وہ نازل ہوں گے۔ یہ باتیں سب بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ سامعین کو چاہیے کہ ان باتوں کو غور سے اپنے پاس باندھ لیں، اور یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ بہرحال یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ آنسم کی یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو ہے یہ کسی امتی فرد میں پوری ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسیح اور عیسیٰ ابن مریم کے جو لفظ استعمال فرمایا ہیں، اس امتی فرد جو ہوگا جس کو اللہ اس پیشگوئی کا مصداق بنائے گا، اس کے حالات واقعات کی مشابہت موسوی سلسلے کے ذکی غلام موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتے جلتے ہوں گے، جس کی بنیاد پر
1500 سال پہلے آنسم نے فرما دیا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم موسی سلسلے کے 2000 سال پہلے کن لوگوں میں ظاہر ہوئے تھے، نازل ہوئے تھے؟ وہ یہودی بدبخت تھے، اگرچہ وہ توریت کو مانتے تھے زبان سے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سے، جبکہ نہ ان کا کوئی عمل توریت پر کوئی عمل کرتے تھے وہ، اور نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتے تھے، بڑے بدبخت تھے۔ تو اس پیشگوئی میں یہ بھی خبر ملتی ہے کہ آنسم نے اس فرد کے متعلق جو مہدی کے بعد نزول فرمائے گا امت محمدیہ میں، مسیح عیسیٰ بن مریم کے کہنے سے پتہ ملتا ہے کہ وہ جس قسم کے لوگوں میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم موسی جو نازل ہوئی تھی، اسی قسم کے لوگوں میں محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کا بھی نزول ہوگا، یعنی وہ بھی بدبخت یہودیوں کی طرح ان کا سارے رویے ہوں گے۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بطور خاص۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی بڑی مشہور پیشگوئی ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عقیدہ جو امت محمدیہ میں پایا جاتا ہے یہ بالکل غلط عقیدہ، بے بنیاد عقیدہ ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی موسی ذکی غلام، نہ وہ زندہ ہیں، نہ وہ آسمان پر گئے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، وہ اپنا مفروضہ کام کر کے مشن پورا کر کے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو امت محمدیہ میں آنے والا ہے وہ اپنی حالات واقعات کی مشابہت رکھتا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ، موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ اس وجہ سے آنسم نے امام مہدی کے بعد نزول فرمانے والے وجود کے متعلق فرما دیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے اختیار کیا ہوا امت محمدیہ میں، یہ عقیدہ کلیتاً قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے اور بے بنیاد اور ایک جھوٹا عقیدہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم سے یہ باتیں ثابت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم تو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ وہ جاری رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں، بڑی نو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور ان کے لیے زمین پر ایسا ماحول بنایا جہاں پر ایک انسان زندہ رہ سکے، ان کے لیے ہوا، روشنی اور آکسیجن وغیرہ اور پانی سارا مہیا کیا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے یہ جسمانی نعمتیں ان میں سے ایک بھی ختم ہو جائے تو انسان ادھر کرۂ ارض پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسی کہ روحانی نعمتیں جو ہیں ان کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روحانی زندگی نہیں مل سکتی انسانوں کو، اور ان روحانی نعمتیں جو ہیں ان کی تو نہ صرف اس دنیا میں ضرورت ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کی ضرورت ہے، وہ کیسے اللہ نے ختم کر دی؟ اور پھر اکثر میں کہا کرتا ہوں جب تک انسانوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اس وقت تک یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نفس لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا اور لوگ بھٹتے رہیں گے سیدھے راستے سے، پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے مامور کرتا رہے گا مومنوں کو بطور مرسل، بطور نبی کے۔ لیکن آن کے بعد جتنے قیامت تک پھر یہ مرسل آئیں گے، اللہ جن کو مامور فرمائے گا، وہ ایک لحاظ سے امتی نبی ہوں گے، امتی رسول ہوں گے، ان کے ساتھ یہ امتی کا لفظ ہمیں لکھنا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے ختم نبوت کے عقیدہ کے حوالے سے۔ اور علاوہ اس کے سامعین کرام میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اور ہم ہر روز نمازوں میں وہ دعا پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں دعا۔ یہ چھٹی آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا اس طرح اللہ نے ہمیں سکھائی ہے مومنوں کو، ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دعا سکھائے اور پھر وہ دعا قبول نہ کرے؟ ہو نہیں سکتا، عقل کے خلاف باتیں ہیں۔ قرآن میں جب ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا سکھلائی گئی ہے کہ میرے سے مانگو سیدھے راستے کی ہدایت، اور پھر آگے بتا دیا کہ جب میں سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت دوں گا تو پھر میں تمہیں منعم علیہ گروہ میں شامل کر دوں گا، اور منعم علیہ جو گروہ ہے
ہمیں اس کی خبر صورت النساء میں ملتی ہے آیت نمبر 70 میں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اور جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ علاوہ اس کے جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں سیدھے راستے کی طرف دعا کی اللہ نے سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش۔ دیکھیں جی، آپ اگر پڑھیں سورۃ انعام کی آیات 84 تا 91 تو یہ 8 آیات ہیں، آپ اگر پڑھیں تو وہاں پر آپ کو بار بار یہی بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان 8 آیات میں 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان 8 آیات میں ذکر کیا ہے کہ ان سب کو میں نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی تھی، اور اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا کر یہ لوگ پھر کیا ہوئے؟ نبی بنے۔ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، بعض کو کتاب دی، بعض کو صرف نبی بنایا۔ بار بار ان 8 آیات میں یہ ذکر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا سکھائی اور یہ بھی بتا دیا کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے کر میں اپنے مومن بندوں کو نبی بنا دیا کرتا ہوں، اور اس کی سورۃ انعام کی آیات 84 تا 91 میں مثال دے دیا اللہ نے، اور نبیوں کا نام ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ مثلا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، ذکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ تو یہ سارے سیدھے راستے کی طرف ہدایت یافتہ یہ بندے تھے۔ تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا تو سکھائے سیدھے راستے کی طرف، بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے کی دعا مجھ سے مانگو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری یہ دعا یعنی دین اسلام میں قبول نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا، عقل کے خلاف یہ باتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں چند باتیں اور بتانا چاہتا ہوں سامعین کو۔ ایک اور ضمنی سی بات ہے، ختم نبوت جو ہے نا کہ غلط عقیدہ کے حوالہ سے خاکسار یہاں پر عرض کرتا ہے کہ ختم نبوت ایسے باطل عقائد کی وجہ سے آج رحمت للعالمین کی امت کی درندگی اور ان کے ظلموں کا یہ حال ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں جانور بھی محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ ہم تو رحمت للعالمین تھے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حال ہے کہ آپ کے جو ہیں پیروکار ان سے جانور تک محفوظ نہیں ہیں۔ 15 جون یا 16 جون کو سندھ میں ایک وڈیرے نے ایک معصوم اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی۔ میں سامعین سے پوچھتا ہوں، اور خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ختم نبوت کے وہ چیمپئن ہیں، ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، کیا معصوم جانوروں کی ٹانگیں کاٹنا کیا یہ انسانوں کا کام ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ اب سنیے یہ وڈیرے نے کیا کیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وڈیرے نے کیا یہ جمع مردی کی ہے، اور ایک معصوم اونٹ بھی کھڑا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ بھی کاٹی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ ٹانگ ہے۔ تو یہ کیا محمد صلی کے ماننے والے لوگ ہیں یہ؟ اور محمد صلی نے اپنی احادیث میں فرمایا ہوا کہ جب قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرو تو تیز چھری سے کرو، کسی قسم کی تکلیف نہ دو جانوروں کو۔ اور آسم نے نہ منع فرمایا کہ جانوروں کو بھی ان کے انڈے اٹھا کر تکلیف نہ دو۔ یہاں پر دیکھو، یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ عقائد ان کے ہیں، یہ ختم نبوت کے نبی نہیں آ سکتا، نبی نہیں اللہ بھیجے گا، ان کی کرتوت دیکھیں۔
تو میں سامعین سے کہوں گا اور بطور خاص پاکستانیوں اپنے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ ان جرائم کا حل صرف کڑی سزا ہے، جو کہ پاکستان میں کسی مجرم کو بھی نہیں ملتی۔ یہی مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے آئے دن جرائم ہوتے ہیں پاکستان میں۔ میں سمجھتا ہوں امام خمینی سے جو ہمارا اختلاف ہے عقائد کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کا طریقہ کار پاکستان میں بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اس قسم کے مجرموں کو سر عام چوکوں میں کھڑے ہو کر سزا دینی ہوگی، تب یہ جرائم اس قسم کے ختم ہوں گے۔ سامعین کرام، امت محمدیہ میں 90% مسلمان صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ اگر یہ لوگ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوتے یا یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتے، یقیناً یہ ہندو، عیسائی اور یہودی ہوتے، مسلمان نہ ہوتے۔ صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے سے یہ مسلمان ہیں۔ اچھا، ایک اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ویسٹرن قوموں کا جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ یہ بھی دیکھیے، یہ آپ ویڈیو دیکھیں، کلپ دیکھیں کہ یہ ویسٹرن قومیں جو ہیں، جن کے مذہب جو ہیں عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، جو بھی ہیں، ہمارا ان سے مذہبی اختلاف ہے، لیکن دیکھیے انہوں نے جانوروں تک کو کتنا تحفظ دیا ہوا ہے، اور یہ جانوروں سے بھی کتنا حسن سلوک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو معصوم جانوروں کی ٹانگیں کاٹتے پھریں، انہوں نے مخالفین کو، یعنی ویسٹرن لوگوں کو آ کے کیا تہذیب، کیا اسلام سکھانا ہے ان لوگوں نے۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کی برکتیں ہیں۔ میں خاص کر وہ ختم نبوت کے جیالے جو ہیں چیمپئن، ان سے کہوں گا کہ قرآن کریم کو تدبر سے پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت تو دیتا ہے متقیوں کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں جو تقویٰ سے خالی ہوں تو ان کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، ختم نبوت کے مولویوں کا حال دیکھیں۔ یہ امت محمدیہ کے عالم اور نمائندے ہیں۔ اب دیکھیں آپ لوگ سکرین پہ، یہ دو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو ان کی شکل و صورت دیکھیں، ان کا حال ہے یہ کیا تبلیغ کریں گے اسلام کی، یا کیا لوگوں کو، کیا اپنا اچھی باتوں کو کیا ان لوگوں سے بیٹھا نہیں جاتا۔ تو اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو دیکھیں نا، ان کے پیٹ تو ان کے سنبھالے نہیں جاتے۔ یہ کیا دین اسلام کی یہ ایسے محافظ ہو سکتے ہیں؟ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ علاوہ اس کے آئے دن سامعین کرام سنتے ہیں کہ مسجدوں میں، پاکستان میں مسجدوں میں، مدرسوں میں ختم نبوت کے مولوی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ مولوی یا مولوی تو نہیں وہ کہلواتے، میں بھی نہیں کہتا، جناب محمد علی انجینئر صاحب، یہ ان کی ویڈیو دیکھیں، کلپ دیکھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم، میں نام نہیں ظاہر کروں گا، ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے، اور پھر کہنے لگے چلیں میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں، آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا، وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی، وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز، اے نہ سمجھو جیل لیجیے۔ تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں، قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے۔ یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں شاہی کوئی نہیں۔ علاوہ اس کے آپ لوگوں نے محمد علی انجینئر صاحب کی وہ کلپ دیکھ لی ہے، ویڈیو، ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو ایک اور میں سب چاہتا ہوں کہ کلپ میں آپ کو سنا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی بہاڑی سے کوئی واقعہ ہوا جنسی زیادتی کا، اس کے حوالے سے یہ شخص کیا بتا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ اج تو کچھ دن پہلے وہاڑی دے وچ سید اقرار الحسن نے چھاپا ماریا، چھاپا مار کے انہیں جنسی زیادتی کرن والے 3 لوگ گرفتار کروائے۔ گرفتار ہونے والے لوگ کون سیگے؟ سابقہ خطیب قاری وہاج صاحب دے بیٹے، ਉਹਦੇ 'ਚ 2 بیٹے اور ایک انہاں دے نال ہور فرد ملوث سیگا۔
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਲਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਜੌਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਫਿਰ ਛੁੱਟੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 700 ਪਲੱਸ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 700 ਪਲੱਸ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਮੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 700 ਪਲੱਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, DPO ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ DPO ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਖਾਨ ਸਕੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਮਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ USB ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਲਈ। ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। DPO ਵਿਹਾੜੀ ਈਸਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹਾਮਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ USB ਕੱਢੋ। ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। USB ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਖਤੀਬ ਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਨਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਰਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। आजकल सोशल मीडिया आ गया, हर चीज़ लोग सामने ला रहे हैं और इन मौलवियों के करतूत जो हैं वो भी उम्मत के सामने आ रहे हैं कि ये ख़त्म नबूवत के हयात मसीह ईसा इब्न मरीम के झूठे अकीदे गढ़ कर बैठे हुए हैं और इनके अमाल, इनके किरदार कैसे हैं। अल्लाह इन पर रहम फरमाए। सामीन किराम, अभी तक सूरत सफ़ की आयत नंबर 10 के मुताबिक जिस गलबा का अल्लाह तआला ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया हुआ है, वो गलबा दीन इस्लाम का अभी तक नहीं हुआ। आप देखें जनाब मोहम्मद अली इंजीनियर साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, आप इसकी ये सुनिए वीडियो। पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम होनी है इंशाअल्लाह ताला, और ये वो वादा है जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कम से कम 3 जगह पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में जो 5 बड़े बड़े अदवार हैं उनका जिक्र किया। अल्लाह ताला जब तक
چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے، جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ پانچواں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی، اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں، ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا۔ تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ، اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ آپ لوگوں نے سن لیا یہ ویڈیو، محمد علی انجینئر صاحب کا بیان بھی سن لیا، وہ بھی تصدیق اس بات کی کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے مطابق جس فتح اور غلبے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے عاصم کے ساتھ، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ تو اہل سنت اس کا مذہب ہے جناب محمد علی انجینئر صاحب کا، ہم تو مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، بہرحال اس سے عقائد سے ہمارا اختلاف ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ عقائد ہی غلط ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھو یہ بیان بتا رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا ابھی لمحہ وہ نہیں آیا ہے ابھی تک۔ علاوہ اس کے سامعین کرام جناب محمد علی انجینئر صاحب دین اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ بھی ویڈیو سن لیں۔ اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا، اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو۔ وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام۔ آپ لوگوں نے سن لی اس ویڈیو میں کیا محمد علی انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہی عیسیٰ کی بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ اسی کے بعثت کے ساتھ، اس کے نزول کے ساتھ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ مقدر ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ویڈیو سن لی ہے۔ میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے آخر پہ کہتا ہوں کہ خاکسر اسی پر اپنا عید الاضحیٰ کا خطبہ ختم کرتا ہے،
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سب اجتماعی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ساتھ عالم اسلام خصوصاً شام، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمان بھائیوں اور دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی مخالفوں کے زیر عتاب ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور انہیں ظالموں کی شکنجے سے نجات بخشے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا اسرائیل پر اور اس کے نتیجے میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے آج تک جنگ جاری ہے، یعنی آج 17 جون 2024 تک 35,000 فلسطینی اسرائیل کی فوج شہید کر چکی ہے، اور ابھی تک بھی وہ جنگ جاری ہے، وہ جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا ساری دیکھ رہی ہے۔ عالم اسلام 55-56 جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ظالم کو روکیں ظلم سے، اور عالمی سارے جو تنظیمیں ہیں وہ ساری بیٹھی ہیں، بس دیکھ رہی ہیں تماشا۔ I have a question, and I think every human being should ask this question today. If United Nations, International Human Rights Commission, International Law, European Union, World Health Organization, if those big organizations cannot stop genocide happening front of our eyes, then why those organizations? Those organizations for what? Why are they spending hundreds of billions of dollars every year, our taxpayer money, for their organization? If they are good for nothing, if they cannot stop and cease fire now, then they better stop their organization. I am requesting to everyone repost this video and tag those organizations. And use #ceasefire_now. Shame on United Nations. Shame on European Union. Shame on international law. Shame on WHO. Shame on UNICEF. Big shame on the International Human Rights Commission. You call yourself the Human Rights Commission? You are not even capable of protecting animal rights. This is not an international organization. This is all international circus. And all the members are international jokers. Biden and Netanyahu are the ringmasters. We don't want to see your shows anymore. Stop wasting our money. You and your organization are absolutely good for nothing. We stand with Palestine, and we will stand forever. We will pray, we will protest, and fight till Palestine is free. Please share and repost this video, and keep sending shame on those organizations. #FreePalestine. مظلوم ہیں فلسطینی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ان کا قتل عام دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عیسائی ہوتا، کوئی یہودی ہوتا یا کوئی ہندو ہوتا ہے یہاں پر 35,000 مارا جاتا تو میں دیکھتا کہ ہندوستان کی حکومت یا ہندوستان کے لوگ خاموش رہتے۔ یا عیسائی یورپین، اگر کوئی عیسائی ہوتے 35,000 کہ یورپین عیسائی قومیں خاموش رہتی، یا اگر یہودی اتنا ہلاک ہوتے اس تعداد میں تو پھر یہودی اور یہودی نواز جو دنیا کے لوگ ہیں کیا وہ خاموش رہتے؟ خاموش اس لیے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں بیچارے۔ امت محمدیہ آج سامعین کرام جس ذلت اور پستی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ پر رحم فرماتے ہوئے اسے اس ذلت اور محکومی سے نجات بخشے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور اس طرح جو پریشانیاں جس کو بھی لاحق ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی اور مصائب کو دور فرمائے اور سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ اب خطبہ ثانیہ میں پڑھوں گا، خطبہ ثانیہ کے بعد اجتماعی دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہماری نماز عید ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر. آئیں سب میرے ساتھ دعا کر لیں. آمین ثم آمین. آخر میں خاکسار اور میرے تمام انصار جو اس وقت میرے ساتھ نماز عید پڑھ رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے دنیا کے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو دلی عید الاضحیٰ کی مبارکباد.
خدا حافظ.